یہ بات ہے قرآن کی۔ اے محمد کے ماننے والوں، ذرا سوچ کر جواب دو، کیا دیا ہے تمہارے اللہ نے تمہیں بھوک اور غریبی کے علاوہ؟ کاش تم سمجھ پاتے عقبہ، ہمارے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، برابری کا درجہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس کی عبادت اس کے لیے جہنم بن گئی۔ کیا تم اسی طرح جاؤ گے طواف کرنے؟ ہاں بالکل ایسے ہی جاؤں گا۔ دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ یہ کپڑے پہن کر جاؤ گے کا؟ ان کپڑوں میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارے اتارو یہ گناہ والے کپڑے، اللہ کے گھر کا طواف ویسے کرو جیسے تم دنیا میں آئے تھے۔ تمہارا مطلب بنا کپڑوں کے؟ ہاں بالکل۔ یہ بات ہے اللہ کے اس احکام کی جس نے دین اور دنیا کو ایک ایسی گانٹھ میں باندھ دیا جس کو قیامت تک کھولا نہیں جا سکتا۔ چل بیٹا شاباش، جلدی سے وہ خراب والی کھجوریں ان اچھی کھجوروں کے نیچے لگا دیں۔ یہ تو غلط ہے نا بابا؟ ارے بیٹا کاروبار میں یہ سب چلتا ہے، چل جلدی لگا دے، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ یہ بات ہے سورہ ماعون کی۔ أرأيت الذي يكذب بالدين۔ بچپن میں قرآن کی آخری 10 سورتوں کو یاد کرنے کے باوجود بھی ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ اکثر سورہ ماعون کو بھول جاتے ہیں۔ سعدیہ آپ سنائیں سورہ ماعون۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد۔ سورہ کافرون نہیں، سورہ ماعون۔ اور آج ہماری سوسائٹی میں نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اکثر یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں۔ اوکے، ان اسلام دین اور دنیا کو لے کے چلو۔ What is more important, دین اور دنیا؟ پر افسوس ہم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ دین اور دنیا کو بیلنس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کل ایک صحابی بتا رہے تھے کہ سورہ ماعون میں اللہ اور اس کے نبی نے بتا دیا کہ دین میں ہی دنیا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں؟ اور نہیں تو کیا۔ کیا ہے سورہ ماعون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ اور کس طرح یہ سورت ہماری دنیا کو ہمارے دین سے جوڑتی ہے؟ اور ہاں ایک اور امپورٹنٹ بات، یہ سورت ہمیں ایسا کون سا لٹمس ٹیسٹ سکھاتی ہے جس سے ہم بڑی آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کہیں نماز اور تہجد کا پابند ہونے کے باوجود بھی ہم جہنم کی آگ کا ایندھن تو نہیں۔ سلام حافظ جی، 3 مہینے ہو گئے، اگر آپ پیمنٹ کر دیتے تو مہربانی ہوتی۔ اوے سن، مل جائے گی تیری پیمنٹ، ابھی کام ٹھنڈا پڑا ہے۔ اگلی بار فون کرے تو گالی بک کر فون کاٹ دینا، پریشان کر رکھا ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ ماعون مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب عاص بن وائل، ابو لہب، ابو جہل جیسے لوگ کعبہ کے ذمہ دار تھے۔ وہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے، حاجیوں کے حج کا انتظام کرتے، یمن اور شام کے سفر کو مینیج کیا کرتے، اور ان دنیا بھر میں کیے جانے والے تجارتی سفروں سے، مکہ میں کیے جانے والے حجوں سے ہونے والی کمائی کو مکہ کے عام لوگوں کی ترقی کے لیے استعمال کرتے۔ اے غلاموں، یاد رہے حاجیوں کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ پانی، قالین اور عطر سب وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ اور ہاں، کچھ لکڑی والوں کو بول کے کعبہ کے دروازوں کی لکڑی ٹھیک کرواؤ۔ مگر یہ سب ایک جھوٹ تھا، ایک فریب۔ اصل میں گزرتے وقت کے ساتھ ان لوگوں نے اللہ کے گھر کعبہ کو سیاست اور کمائی کی دکان بنا دیا تھا۔ بنو تمیم کے لوگ کپڑے اتار کر طواف کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ جیسے حج کرنا چاہیں کرنے دو۔ انہیں ناراض کرنا مطلب کاروبار کا نقصان۔ اس کے علاوہ کعبہ کے باہر کچھ کھومچے بھی لگوائے ہیں، جا کر ان سے کرایہ وصول کر لو۔ جی بہتر۔ چلو چلیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ لوگ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ یہ غریبوں کو کھانا تو کھلاتے لیکن دکھاوے کے لیے، یہ مسکینوں کی مدد کرتے مگر دکھاوے کے لیے، یہ کعبہ کا طواف کرتے، اپنے بتوں کی عبادت کرتے مگر وہ بھی دکھاوے کے لیے۔ دعوت بہت لاجواب۔ جلدی جلدی بولو، اب کیا مانگنے آئے ہو؟ قاسم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا اناج دے دیتے
तो मेहरबानी होती। तुम लोग तो रोज भूख का रोना लेकर आ जाते हो। हर जुमेरात मैं पूरे मक्का के लिए 2 बढ़िया ऊंट ज़िबा करवाता हूँ। सही कहा। बिल्कुल। फिर भी तुम लोगों की भूख नहीं मरती। देख लीजिए, अगर कुछ हो सके चलो भागो यहाँ से, बाद में आना। कबीले के सरदारों के इस रवैये ने मक्का के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें गरीब, बेबस और लाचारों के लिए कोई जगह नहीं थी। वहाँ सिर्फ ताकत का बोलबाला था। ये पैसे और ताकत वाले लोग जिस तरह चाहते उस तरह गरीब और मिस्कीनों के साथ पेश आते, अपने गुलामों को बुरी तरह ट्रीट करते। और सबसे बड़ी बात, ये ऊंच नीच, भेदभाव, जुल्म करना उनके लिए कोई गुनाह नहीं था, बल्कि उनके लिए एक आम बात थी, एक नॉर्मल कल्चर था। मैंने सोचा तुम सबको बता दूं, कल से 5 साल के बच्चे भी हमारी गुलामी करेंगे। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। और हाँ, कोई बीमारी बुखार का बहाना नहीं, समझे? और जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो इन लोगों को ये बात सबसे ज्यादा चुभती थी कि आप गरीबों की हिमायत करते हैं, उन्हें बराबर का हक देते हैं। इन लोगों को लगता था कि अगर ये काले हबशी लोग हमारे गुलाम नहीं रहेंगे तो हमारे काम कौन करेगा? क्या हम इनके साथ बैठकर खाना खाएंगे? आप बुजुर्ग हैं मक्का के, जरा सोच कर देखिए कैसा लगेगा आपको अपने हबशी गुलामों के साथ बैठकर खाना खाना। वक्त रहते कुछ कीजिए, वरना ये परेशानी और बढ़ जाएगी। तुम ठीक कहते हो उक़बा। हम अबू लहब से बात करते हैं ताकि वो अपने भतीजे को समझाए। बेहतरीन ख्याल है। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया जिसने अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार को गिराकर इंसानियत का परचम सबसे ऊंचा कर दिया। मक्का की हवा उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थी। जलता सूरज आसमान से काबा को निहार रहा था और इन्हीं गलियों में एक छोटा सा नन्हा यतीम लड़का फटे पुराने कपड़े पहने सर पर दौड़ रहा था। ये मक्का का सबसे कमजोर इंसान था। गुजरे साल एक लंबी बीमारी में उसके बाप की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी मां भी गुजर गई। अब उसके पास न बाप की शफकत थी, न मां की मोहब्बत, न किसी कबीले का सहारा था, न किसी बड़े की सिफारिश। वो बस अकेला था, बेइंतहा अकेला। लेकिन फिर भी इस यतीम के दिल के नन्हे से किसी कोने में एक उम्मीद बची थी कि शायद आज अबू जहल उसका माल लौटा देगा। वो माल जो उसके बाप ने कुछ साल पहले अमानत के तौर पर अबू जहल के पास रखा था। ये अमानत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर रशीद, जल्दी ही मुझसे ले लेना। लड़के के पैर धूल से भरे हुए थे, उसकी सांस उखड़ रही थी, उसका गला पानी की प्यास से सूख गया था। लेकिन वो बिना रुके, बिना थमे अबू जहल के बाग पहुंच गया था अपना हक लेने। अबू जहल के बागों में वक्त गुजारने का मजा ही अलग है। बदबख्त, बिल्कुल मुफ्त खोर कहीं के हर हफ्ते चले आते हैं मेरा माल खाने। ओ अबू जहल, यारों के यार, हिसाब बाद में कर लेना। आओ हमारे साथ आके बैठो। बस अभी आया। अच्छा अच्छा, जल्दी आओ। अरे वो देखो, रशीद का लड़का। हुजूर, वो देखिए सामने। ये बदबख्त फिर से चला आया। हद है, अब देखना तमाशा। इससे पहले कि वो लड़का कुछ कहता, अबू जहल उसकी तरफ पलटा। उसने उसकी तरफ देखा और जहर बुझी आवाज में उससे कहा, तो फिर आ गया भीख मांगने? चल दफा हो यहाँ से। मैं भीख नहीं मांगता, बल्कि अपने बाबा की वो अमानत मांगता हूँ जो आपके पास है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब मुझसे मुंहजोरी भी करने लगा? चल। अरे अरे, दफा हो यहाँ से, बेचारा बच्चा। अबू जहल का ये रवैया देखकर बच्चे का दिल टूट गया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह जमीन पर गिरकर कांच टूट जाता है। अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो तेरी खाल खिंचवा दूंगा। बड़ा जालिम है अबू जहल। उसकी आवाज भर्रा गई
اس کی آنکھوں میں سمندر تیر گیا. اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا. اور تبھی ان ظالموں کو ایک شرارت سوچی. اے رشید کے بیٹے ادھر آ. ارے آ نا, چل جلدی آ. بہت غلط کیا ابو جہل نے بیچارے کے ساتھ. کوئی بات نہیں, دیکھ تیرا مال صرف محمد ہی دلوا سکتے ہیں. جا ان کے پاس جا. ان ظالموں کو ارادہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی اور ابو جہل کے بیچ ہونے والی جھڑپ دیکھیں گے, مزے لیں گے. انہیں کیا خبر کہ اب جو ہونے والا ہے اس کی گواہی خدا آسمان دے گا. اب ہوگی خوب تفریح. ارے دوڑ کے جا بیٹا, شاباش دوڑ کے جا. بچہ دوڑتا ہوا نبی کے پاس پہنچ گیا. اس نے انہیں ساری بات بتائی اور اس کی بات سنتے ہی اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہو گئے. انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما, وہ ہاتھ جس کو آج تک سب نے جھٹکا تھا. بچے کا دل ایک عجیب سکون سے بھر گیا. آسمان نے نگاہیں زمین پر ٹکا دی. سورج نے اپنی کرنوں کو سمیٹ لیا. لوگوں کی آنکھوں میں حیرانی جھانکنے لگی, کیونکہ آج تک کسی نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا جہاں ایک عزت دار قبیلے کا آدمی ایک غریب کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کر چل رہا ہو. لیکن یہ رحمت العالمین تھے, آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. محمد النبی الامی. وہ دیکھو شادمان, آپ ہیں محمد. آپ کے پیغام کے چرچے ملک شام تک ہیں. ارے وہ دیکھ آپ جا رہے ہیں, جا جلدی سے کھجور انہیں دیا اور کہنا تحفہ ہے. لو آ گئے محمد, اب ہوگا تماشا, دیکھنا مزہ آئے گا. اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی ابو جہل کا چہرہ سفید پڑ گیا. اس کے چہرے کی ہنسی ایسے اڑ گئی جیسے قدموں کی آہٹ سن کر پرندے اڑ جاتے. ابو جہل کچھ بول نہ سکا, اس کی آواز اس کے گلے کے اندر دفن ہو گئی. اللہ کے نبی نے صرف اس سے اتنا کہا کہ اے ابو جہل, اس یتیم کا مال اسے واپس کر دو. بنا کچھ کہے, بنا کچھ سوچے, ابو جہل نے فوراً اس یتیم کا مال اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. وہ بچہ مسکرا دیا. باقی قبیلوں کے ظالم سردار دور کھڑے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے. یہ ابو جہل ایسے کیوں جم کر کھڑا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی اور بچے کے جانے کے بعد یہ لوگ ابو جہل کے پاس آئے. انہوں نے اس سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے ابو جہل, کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ ابو جہل نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا, کعبہ کے بتوں کی قسم, محمد کو دیکھ کر ایسا لگا کہ کوئی انجانی طاقت مجھے مٹی میں ملا دے گی. صحیح بخاری, صحیح مسلم, مسند امام احمد کے علاوہ تفسیر کی تقریباً ہر کتاب میں اس واقعے کو سورہ ماؤن کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں کسی شخص کا نام نہیں لیا. جب مکہ میں سورہ ماؤن نازل ہوئی تو ہر سردار کو ایسا لگا جیسے اس کا پردہ فاش کر دیا گیا ہو, جیسے یہ صورت اس کے لیے نازل کی گئی ہو. اب تو حد ہو گئی ہے. محمد نے مجھے ذلیل کیا ہے یتیم کا مال کھانے والا کہہ کر. ارے محمد نے تمہیں نہیں مجھے ذلیل کیا ہے. بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو, آپ مجھے ذلیل کر گئے ہیں. تو یہ تھی سورہ ماؤن کی بیک گراؤنڈ سٹوری. تو چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں مزیدار طریقے سے, سنیمیٹک انداز میں. ابو عروہ, وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی, کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سب سے پہلے یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سورہ ماعون از اے سورہ آف کرٹیسزم، یعنی کہ یہ ایک آئینہ ہے جس کے اندر انسان اپنی ہپوکریسی، اپنی برائیاں، اپنی خرابیوں کو دیکھ کر ایک بہتر انسان بن سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیوریٹ بندہ بن سکتا ہے. تو پہلی آیت کیا ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے. اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارائیتا کا لفظ ہی کیوں یوز کیا؟ اللہ چاہتے تو علم ترا بھی کہہ سکتے تھے، جیسے سورہ فیل میں کہا علم ترا الذی، تب بھی بات یہی ہوتی، کیا آپ نے دیکھا؟ لیکن پھر بھی اللہ نے ارائیتا کا ہی لفظ چنا. تو ایسا کیوں کیا؟ ارائیتا اصل میں ایک ریٹوریکل کویشچن ہے، یعنی ایک ایسا سوال ہے جس کو جواب جاننے کے لیے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ سامنے والے کو سچویشن کا اندازہ دیا جا سکے. جیسے اکثر ہم لوگ بڑی شرارت کرتے ہیں تو امی ابا سے کیا کہتی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی حرکتیں؟ سب دیکھ رہا ہوں، کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں. تو اگر علم ترا کا لفظ یہاں پر ہوتا تو بات ہوتی کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا اس کو، لیکن جب ارائیتا کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ صرف محسوس کرنے کی بات ہو رہی ہے. جیسے اللہ کہہ رہے ہیں کیا نوٹس کیا، الذی یعنی کہ سنگولر پرسن کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے. یکذب بالدین، یکذب یعنی جھٹلاتا ہے. کس کو جھٹلاتا ہے؟ دین کو جھٹلاتا ہے. تو یہاں پر جو دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی ہے آخرت کا دن. جب اللہ کے آگے ہم سب کو کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہے. تو اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی کیا آپ نے نوٹس کیا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے. آیت نمبر 2 فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہی وہ انسان ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اس آیت میں اس انسان کی خاصیت بتائی جا رہی ہے، اس کے کیریکٹر کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. یدعو کا یہ جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان وائلنٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، ہر لحاظ سے وہ یتیم کا حق مارتا ہے. اور وہ یہ کبھی کبھی نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے بات نارملائز ہو چکی ہے، اس کو لگتا ہی نہیں کہ وہ کچھ غلطی کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک عام بات ہو چکی ہے. اب یہاں پر جو یتیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہوتا. سوسائٹی کا سب سے زیادہ کمزور انسان ایک یتیم ہے. تو اس آیت کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ انسان اتنا زیادہ بے حس ہے، اتنا نالائق ہے کہ یہ کمزور سے کمزور انسان کا بھی حق مار لیتا ہے. تو پھر آ گیا بھیک مانگنے، چل دفع ہو یہاں سے. اب تیسری آیت وَلَا يَحُضُّ وَلَا طُعَامِ الْمِسْكِينَ، اور یہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ نہیں کرتا مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے. اب یہ بات بڑے کمال کی ہے. ارے بھائی جب دوسری آیت میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ آدمی اتنا ظالم ہے، اتنا بیکار ہے کہ وہ غریب کا، یتیم کا حق مار لیتا ہے، تو پھر وہ کسی کو کیوں کہے گا کہ اس کو کھانا کھلایا جائے؟ لیکن کیونکہ قرآن ایک سمندر ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی گہرائی ہے. چلیے اسے ذرا چھو کر دیکھتے ہیں. اب یہاں پر جو لفظ ہے نا الا طعام المسکین، اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر اطعام المسکین کا لفظ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ صرف کھانا کھلانا یا چیریٹی کرنا یا احسان کرنا. لیکن یہاں پر طعام المسکین کا لفظ استعمال کرنے سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ جو کھانا آپ مسکین کو کھلانے والے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس مسکین کا ہی کھانا ہے جو تم نے اپنے پاس دبا رکھا ہے. یہاں پر لا یحض کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ انکریج ہی نہیں کرتا کھانا دینے کے لیے یا کھانا کھلانے کے لیے. تو اس آیت میں اس کی دوسری خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ خود تو حق مارتا ہی مارتا ہے، دوسروں کو بھی انکریج نہیں کرتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، اس کو اس کا حق دیں. بجائے اس کے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا وہ کھلانے پر کسی کو آمادہ بھی نہیں کرتے، گویا کہ اسی اندیشے سے کہ کہیں پلٹ کر اس سے نہ کہہ دیا جائے کہ تم کھلاؤ. چلیے اب آیت 4 اور 5 کو سمجھتے ہیں. اب یہاں سے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے آیت نمبر 1، 2 اور 3 کے اندر سنگولر پرسن میں بات ہو رہی ہے، اب پورے گروپ کی خاصیت بتائی جائے گی. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں. ویل یعنی کہ افسوس ہے، بے انتہا افسوس ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے.
اس کے علاوہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. ویل کا لفظ میں نے عرض کیا جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. اور ویل سے پہلے یہ جو فا کا استعمال کیا گیا ہے اس سے ڈائریکٹ کنیکشن بن جاتا ہے پچھلی 3 آیتوں کے ساتھ، یعنی کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اخلاق بیکار ہیں، جن کی بات پچھلی 3 آیتوں میں کی گئی ہے. اب یہاں کچھ اللہ کا خوف رکھنے والے نمازی لوگ کہیں گے کیا میری نمازوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مجھے جہنم ملے گی، کیونکہ میں بھی تو اپنی نماز میں اکثر بھول جاتا ہوں یا بھول جاتی ہوں. اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر فی صلاتہم ساہون کہا جاتا تو بات ہوتی کہ وہ بھول جاتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، ان دا پریئر. لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ ان صلاتہم ساہون، یعنی وہ اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں، اباؤٹ دا پریئرز ناٹ ان دا پریئرز. اسکالرز کے اکارڈنگ نماز میں بھول جانا کوئی عیب نہیں، کوئی برائی بھی نہیں، کیونکہ بار 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 آپ اپنے آپ کو واپس سے لے کر آتے ہیں اور پھر سے نماز میں فوکس کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نماز کا ایک حصہ بھلوا دیا تاکہ امت کو یہ سکھایا جا سکے کہ سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں، نماز بھول جانے پہ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ، کیا رویہ، کیا طریقہ اختیار ہونا چاہیے. تو اگر آپ کو سہو کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں سہو ہو گیا تو کیا کروں؟ تو یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ امی نے دھکے دے کے اٹھا دیا، موبائل اسکرول کر رہے ہیں، بعض کسی صورت حال بس چلو یہ بوجھ سر پہ پڑا ہوا ہے اسے اتار کے ایک طرف پھینکو اور فٹافٹ واپس اپنے کاموں میں لگ جاؤ. یہاں ان نمازیوں کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ یار مکتوب بھائی یہ کیا بات ہوئی، جب تو نماز آئی ہی نہیں تھی مکہ کے اندر، پھر یہ لوگ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ یہ تو مسلمان بھی نہیں تھے. تو دیکھیے صلاح کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. اس کا مطلب صرف نماز نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا، کنیکشن بنانا، ریلیشن شپ بنانا اپنے اللہ کے ساتھ. تو جیسے سورہ کافرون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہیں لگتا تو یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں تھی بلکہ ان کا اپنا بنایا ہوا کوئی الگ ہی نظام، کوئی الگ ہی سیٹ اپ تھا. جیسے سیرت کی کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ ان میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ وہ لوگ طواف کرنے سے پہلے اپنے کپڑے تک اتار دیا کرتے تھے. قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی. آیت نمبر 6 الذین ہم یراؤون، اور وہ جو دکھاتے ہیں اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادت کو. یراؤون دکھاوا کرنا، شو آف کرنا، ریاکاری کرنا. آیت نمبر 7 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. معون کے یہاں پر 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے پین، پینسل، برف، نمک، چینی. اور معون کا دوسرا مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ کے، کیونکہ زکوٰۃ بھی آپ کے مال کا بہت چھوٹا حصہ ہے. اور اس کا ایک تو مفہوم یہ لیا گیا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے. آپ کہیں گے زکوٰۃ حقیر کیسے ہوئی؟ زکوٰۃ چونکہ 1/40 ہے تو حقیر ہے، تھوڑا سا ہی دیا جا رہا ہے. آپ سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اکثر و بیشتر دے دیجئے. تو کیا بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ ان لوگوں کے معاملے اتنے زیادہ بگڑ چکے تھے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شیئر نہیں کیا کرتے تھے، ان کا حق بھی انہیں دیا نہیں کرتے تھے. تو چلیے اب اس پوری آیت کو فٹافٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اس پوری آیت میں بات ہوئی کیا ہے. تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نوٹس کروانے والے انداز میں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نوٹس نہیں کیا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اور یہی تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے جس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور یہی وہ انسان ہے جو دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم سامنے والے کا حق دے دو. تو بربادی ہے، افسوس ہے اور جہنم ہے ایسے عبادت کرنے والوں کے لیے جو اپنی عبادت سے غافل ہیں، اور یہ الٹی سیدھی عبادت بھی شو آف کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. اور ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یہ شیئر نہیں کرتے. جب انہیں دولت مل جاتی ہے تو اب اس کو روک روک کر رکھتے ہیں کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے. چلیے اب اس صورت کا ریلیونس سمجھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا کام ہے. اس صورت میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور اخلاق دونوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. یعنی اب آپ کی دین اور دنیا الگ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی ہے، کیونکہ سورت کا پہلا ہاف
ہمیں بتاتا ہے کہ دل کے اندر ایمان نہ ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ خراب ہوگا۔ اس کی مثال آج کل ہم اپنی سوسائٹی میں بہت آرام سے دیکھتے ہیں۔ لوگ کام کروانے کے بعد پیسے نہیں دیتے، نوکریوں میں تنخواہوں کو لیٹ کر دیا کرتے ہیں، محنت کرنے والوں کا پسینہ سوکھ کے نمک ہو گیا، لیکن آپ کی جیب سے اس کا حق نہیں نکلا۔ بڑا بھائی، بڑی بہن یا کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا، آپ اس کے بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ اب جی کہنے کو تو بڑا احسان کیا جا رہا ہے، لیکن اپنی اولاد تو پسری پڑی ہے اور یہ بیچارہ یتیم آپ کے گھر کے سارے کام کر رہا ہے اور آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، کیونکہ آپ کے لیے اتنا نارمل ہو چکا ہے یہ کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی خرابی یا کوئی برائی کر رہے ہیں یا کسی کا کوئی حق مار رہے ہیں۔ بیچارے یتیم سے تو بہت کام لیتی ہے۔ ارے جاؤ باجی، گھر میں رہتے ہیں تو ہاتھ تو بٹانا ہی پڑتا ہے، تھوڑا اپنے لاڈلے سے بھی کروا لیا کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہی ایٹیٹیوڈ رکھنے والے لوگوں کی عبادت پر ویل کہا ہے، جہنم کا عذاب ان کے لیے لکھا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو اللہ کا خوف رکھتا ہو وہ کسی کا مال روک لے۔ اسے تو ہر وقت ہی فکر سوار رہے گی کہ بھیا ایسا نہ ہو کہ اگلے پل میری آنکھیں بند ہو جائیں اور میں اس کی پیمنٹ نہ دے پاؤں۔ سورہ کا سیکنڈ ہاف ہمیں بتاتا ہے کہ وہ نمازی جو نماز کو ٹال کر پڑھتے ہیں، تو آپ اپنی نمازوں سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ آپ کو لگ تو رہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، ٹکریں مار کے آپ آ گئے، لیکن اصل میں آپ نے عبادت نہیں کی، آپ نے صرف ایک دکھاوا کیا، ایک بوجھ اتارا۔ اینا، وقت نکل رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ ابھی 10 منٹ ہے، پڑھ لوں گی، تم اپنی پڑھ لو۔ تو ان کنکلوژن یہ صورت ہمیں ایک فارمولا دیتی ہے۔ کیا ہے وہ فارمولا؟ آخرت پر ایمان پلس اچھا اخلاق پلس بار بار بہترین عبادت کی کوشش کرنا از اکول ٹو ونڈرفل ایمان۔ Islam is that simple. Wallahi, it is that simple. Everything else is just the details. اب آخری بات، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں تعامل مسکین والی کیٹیگری میں ہوں۔ نہیں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید ساہون والی کیٹیگری میں ہوں۔ تو میں ایسا کیا کروں؟ بہت سمپل ہے، میرے خیال میں 3 کام کر لیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فیوریٹ بندے بن جائیں گے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، اگر آپ نے کسی کی پیمنٹ روکی ہوئی ہے، کسی کا حق روکا ہوا ہے، آپ کی زکوٰۃ رکی ہوئی ہے، فٹافٹ اس بوجھ کو اتاریں، جلد سے جلد دے کے اس سے نپٹارہ حاصل کریں۔ دوسرا کام، جیسے ہی اذان ہو فوراً ارادہ بنا لیں کہ اب مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، میں نماز کو ٹالوں گا نہیں، آخری وقت پر اپنی نماز نہیں پڑھوں گا، تاکہ ہم ان صلاتہم ساہون والی کیٹیگری سے باہر ہو جائیں۔ تیسری بات، خود بھی شیئرنگ سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی شیئرنگ اور کیئرنگ سکھائیں۔ میں جانتا ہوں امیوں کے لیے کبھی کبھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ پورا پراٹھا گڈو ہی کھائے، لیکن اس سے لائف میں آگے جا کے گڈو بڑا کنجوس، بڑا بخیل ہو جائے گا نا۔ تو اس کو شیئرنگ اور کیئرنگ سکھائیں تاکہ آپ یمنعون الماعون والی کیٹیگری سے باہر نکل پائیں۔ گڈو، ایک پراٹھا ایکسٹرا رکھ دیا ہے، فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی سورہ ماؤن کے نازل ہونے کے پیچھے کی وجہ، اور کہیں نہ کہیں آج کے سماج میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک غریب، ایک یتیم، ایک مسکین کو دیکھ کر لوگ صرف اسی طرح مزہ لیتے ہیں، ہنستے ہیں، ٹہٹہاتے لگاتے ہیں۔ آپ 1 روپیہ کہیں خرچہ کر رہے ہیں، 10 روپیہ کہیں خرچہ کر رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے وہ چیز اوپر والا دیکھتا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے کچھ پیسے مجھے بھی ملے تھے، سوچا کیوں نہ ٹھنڈک کا موسم آ رہا ہے، بہت سے ایسے غریب ہیں، بہت سے ایسے بوڑھے لوگ ہیں جو ٹھنڈک میں ان کو بہت تکلیفیں ہوتی ہے، ان کو رہنے میں، کھانے میں، کپڑے سے لے کے گرم کپڑوں تک، اور چپل بھی نہیں ہے پیر میں، میں باہر نکلتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ نے اسکینر دیکھا ہے ابھی اسکرین پر، آپ جتنا ہو سکے اس پر آپ اپنا 10، 5، 20، 50، 100، 500 جو ہو سکے آپ کریے، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ وہ پیسہ میں کہاں خرچ کرنے والا ہوں وہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں آپ کو ضرور میں بتاؤں گا کہ یہ پیسے کہاں خرچے کیے، کس پہ کیے، کیا کیا لیا میں نے، اور ہو سکے تو میں 100 لوگوں کا ایک اسٹیمیٹ بنایا ہوں، ان کا ایک راشن سے لے کے، ایک سال سے لے کے، کمبل سے لے کے، چپل سے لے کے، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ جو اسکینر ہے
आप स्कैनर पे जो नाम है वही लिख के बेहतर गाइड या वसीम खान के नाम से आएगा। आप स्कैनर एक बार चेक करके फिर पैसा ट्रांसफर करना। और अकाउंट नंबर भी आपके स्क्रीन पे अगर दिख रहा है, जो लोग बाहर है गल्फ कंट्री में, अगर वो चाहते हैं इस पर भेजना तो आप एक बार जरूर इस अकाउंट नंबर पे भी आप भेज सकते हैं। अगर स्कैनर पे नहीं भेज सकते हैं तो जानना बहुत ही जरूरी है कि हम किसकी मदद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या वो इंसान मदद का सही हकदार है? क्या हमारा पैसा सही जगह पे जा रहा है? एक टाइम ऐसा भी आएगा, बताया जाता है कि आप सदका जकात इतना करेंगे लेकिन लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये बात भी हकीकत है। सब लोगों के पास इतना माल दौलत होगा कि आप सदका देना चाहेंगे तो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आपके अगर आसपास कोई यतीम है, कोई पड़ोसी में गरीब है, बहन है, किसी की शादी है, तो ये सब में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जो भी आप करें दिल से करें, उस रब के लिए करें। बाकी दुनिया क्या कहती है वो छोड़ दीजिए। और हमें चाहिए कि यतीम की देखभाल करें। अपने आसपास में कोई है तो उस पर अपना हाथ रखें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे काम मिलजुल कर हम लोग करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप कोशिश कीजिए जितना हो सके आप स्कैनर पर जो भी हो सके आप वो सेंड कीजिए। और इस बारे में आपके मन में कोई सवाल है या जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ या इस तरह से कि मिलजुल कर एक साथ, क्या ये सही है या गलत है, वो भी आप कमेंट में बताएं। पैसे से जुड़ी हुई कोई अगर मसला आपके मन में नहीं जा रहा है, कितना भेजा, कुछ भी है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।